ہم نیشن سٹیٹ ہیں، ٹھیک ہے، ہم ایک نیشن نہیں ہے، ہم نیشن سٹیٹ ہیں. اب نیشن سٹیٹ میں نے جیسے پہلے بتایا تھا مختلف گلدستے ہیں. ان گلدستوں کو کچھ خاص چیزوں کے اوپر سوشل کانٹریکٹ کے تھرو بو ڈاؤن کرنا پڑے گا. یار کوئی بادشاہ گردی تو نہیں ہے یہ، مطلب ہوئے کا ہوا بگڑا ہوا سب بدماش ہیں، ادارے بھی بدماش ہیں، عوام بھی بدماش ہے، جس نے جو کر لیا ٹھیک ہے. یہ تو غلط ہے نا یار. 21ویں صدی میں آ کر ہمیں آج دن تک سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم نے ایک سوشل کانٹریکٹ کے تھرو ایک سٹیٹ میں انٹر ہو کے کانسٹیٹیوشن کے انڈر رہنا ہے، جس میں قومیتیں چاہے پشتون ہے، بلوچ ہے، سندھی ہے، مہاجر ہے، سرائکی ہے، پنجابی ہے، چھوٹے بڑے سارے اقوام بھائی ہیں آپس میں. اور یہ چھوٹے چھوٹے پھول، بڑے بڑے پھول، سارے اپنی اپنی خوبصورتی اس گلدستے میں رکھے ہوئے ہیں. اور یہ نیشن سٹیٹ ہے. اس میں سٹیٹ کا مفاد بالا تر ہوگا. وہ اس وجہ سے نہیں کہ سٹیٹ آسمان سے اترا ہے. سٹیٹ کا مفاد جب ہم سب پروٹیکٹ کریں گے تو ہم پروٹیکٹڈ ہوں گے، یعنی اس کی بلیسنگز الٹیمیٹلی واپس ہم پہ انڈیویجولی شاور کریں گے. اور اگر ہم ایک ہر پھول علیحدہ علیحدہ اپنے آپ کے لیے پانی لائے گا تو وہ گلدستہ جو ہے وہ سوکھ جائے گا، وہ گلدستہ مرجھا جائے گا. تو اس ورکشاپ میں سمجھتا ہوں یہ بڑا یعنی اس میں بڑا اوپنلی ہمیں موقع ملا چیزوں کو دیکھنے کا، اپنی برین کو مزید ویژن کرنے کا، اس کو براڈ سینس میں دیکھنے کا، دنیا کے پرسپیکٹو میں دیکھنے کا، ہمسایوں کی پرسپیکٹو میں دیکھنے کا، پاکستان کے جو چیلنجز ہیں ان چیلنجز سے کیسے نبرد آزما ہونا ہے، پاکستان کن عوامل مسائل سے واقعی گزر رہا ہے. ان مسائل عوامل کو جب تک ہم اون نہیں کریں گے تو وی کین ناٹ کم آؤٹ آف دی انگلف کرائسس. یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ دیکھنی پڑے گی. اس کو ٹھیک کر یس آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اس کو پہلے تو دیکھیں نا، ہر چیز کے لیے جب میں نے آپ کو بتایا کہ پلاننگ اور مینجمنٹ بہت ضروری ہوتی ہے، تو جب ہمارے ملک میں سیلاب آتا ہے، ہمارے ملک میں فوڈ سکارسٹی ہوتی ہے، ہمارے ملک میں ڈراؤٹ ہوتا ہے، ان سب چیزوں کو چونکہ مینجمنٹ کے لیے جو ڈیزاسٹر اتھارٹیز بنائی گئی ہیں ان کے پاس پالیسی اور ان کے پاس پالیسی کے ساتھ ساتھ ریسورس ہی نہیں ہوتی نا، اس وجہ سے وہ باتوں کی حد تک رہ جاتی ہے بات. تو جو آپ نے بات کی کہ اس کو پریکٹیکل شیپ دینے کے لیے کیا ہوتا ہے، تو پریکٹیکل شیپ دینے کے لیے میں نے آپ کو شروع میں ایک گزارش کی کہ پریکٹیکل یہ تب بنے گا جب ہم ادارے ایک دوسرے کو مانیں گے. یعنی سیاسی ادارہ ایز اے حکومتی پیٹرن اپنے اختیارات میں کام کرتے ہوئے کسی دوسرے ادارے کو تسلیم کرے گا. اسی طرح سے فوجی ادارہ اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے عدالت اور لیجسلیچر کو کنسیڈر کرے گا، ان کی اختیارات کو کنسیڈر کرے گا. تو سیپریشن آف پاورز آئے گی. سیپریشن آف پاور سے چیکس اینڈ بیلنسز کا سسٹم بھی مضبوط ہوگا، اور جو پالیسی بنائی گئی ہے وہ پریکٹیکل انداز میں ڈیلیور بھی ہوگی نیشنل سیکیورٹی کے کانٹیکسٹ میں. فوڈ کے حوالے سے، صرف فوڈ کے حوالے سے نہیں، سیف واٹر، کلین واٹر کے حوالے سے بھی. تو ان کی نشاندہی تو سب کر چکے ہیں، فیکٹس اینڈ فگرز تو سب کو پتا ہے. بلی کے گلے میں گھنٹی کون ڈالے گا، پرابلم تو یہی ہے. تو وہ میں نے آپ کو اس والے ٹاپک سے پہلے ہی آپ کو بتا دیا تھا کہ ہمارا مینجمنٹ کا سب سے بڑا ایشو، مینجمنٹ از ناٹ اونلی لوکنگ تھنگس فرام اپ ورڈس یا ایریل ویو سے دیکھنی ہے آپ نے چیزیں. مینجمنٹ کا مطلب ہے رائٹ فرام دا پالیسی میکنگ اینڈ تھاٹ پروسیسنگ ٹل دا ٹائم اٹ از ڈیلیورڈ آن دا گراؤنڈ. یہ جو گراؤنڈ کے اوپر ریئلی وہ چیز ڈیلیور ہوگی، دس از پارٹ آف دا مینجمنٹ. پھر ایک مرتبہ نہیں ڈیلیور ہونا، اس نے کوالٹی سے سسٹین بھی کرنا ہے. یہ بھی پارٹ آف دا مینجمنٹ ہے، یہ بھی ڈیوٹی آف دا مینجمنٹ ہے. وہ ہماری نہیں ہے. وہ اگر ہماری ہو جائے تو پھر تو مسئلہ ہی نہیں ہے. ہم تو مس مینیج ہی اسی وجہ سے. سوشل میڈیا میں ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ میں وہ ایک سرکاری ملازم ہے. انہوں نے کہا کہ میں کسی یونیورسٹی میں خطاب کر رہا تھا اور میں نے اس یونیورسٹی میں بڑا فریلی پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ میرے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ میں ماہوار یا سالانہ ارب روپیہ کما رہا ہوں رشوت کی مد میں.
کیا یہ بات صحیح ہے؟ اسٹوڈنٹس نے، اور جن کو یہ بات صحیح لگتی ہے وہ ہینڈ ریز کریں. تو بقول ان کے کہ 90-92% لوگوں نے ہاتھ ریز کر دیے کہ ہاں یہ بات درست ہے کہ میں نے سنا ہے اور آپ لیتے ہیں یہ پیسے. پھر میں نے سوال کیا کہ بھائی آپ لوگ کتنے اس بات پر بلیو کرتے ہیں؟ سننے کے بعد بلیف کتنوں کو ہے؟ پھر 90% ہاتھ کھڑے ہوئے کہ ہمیں بلیف ہے کہ آپ ارب روپیہ سالانہ کھاتے ہیں رشوت. پھر میں نے کہا کہ آپ کا سورس کیا ہے، ثبوت کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا سوشل میڈیا. ٹھیک، میں نے جواب دیا کہ مجھے ایسا لگتا ہے، میرا یہ خیال ہے، میرا یہ ذہن ہے کہ آپ نوجوانان میں سے 90-95% جو ہے وہ کوکین، آئس اور الکوہل لیتے ہو رات کے 8 بجے کے بعد. کتنوں کو بلیف ہے اس بات؟ تو جتنے 90% ہاتھ کھڑے ہوئے تو کوئی ہاتھ بھی کھڑا نہیں ہوا، 10% ہاتھ کھڑا ہو. پھر میں نے کہا اب آپ مجھے یہ بولو کہ میں اس سے کتنا متفق ہوں کہ آپ لوگ یہ کرتے ہو. تو وہ لوگ چپ رہے. میں نے کہا میں 90% متفق ہوں کہ آپ لوگ یہ کام کرتے ہو، خاص کر جنہوں نے ہینڈ ریز کیا. پھر میں نے ان سے کہا کہ اب آپ یہ بتاؤ فائنلی کہ مجھے کہاں سے پتا چلا اور میں یہ ثابت کیسے کر پاؤں گا. تو انہوں نے سوال کیا کہ سر آپ بتائیں، آپ یہ ہمارے بارے میں اتنے وثوق سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا سوشل میڈیا. یہ جو پوسٹ ٹروتھ ایرا ہے نا، جس نے جو بات کر دی وہ نبی علیہ السلام کی حدیث کے 200% خلاف گئی کہ سنی سنائی بات کو آگے نہیں کرنا، وہ پروٹوکول وائلیٹ ہو گیا ہے، وہ پروٹوکول ختم ہو چکا ہے. اس پروٹوکول کا دور دور تک نمونہ نہیں ہے مسلمان ممالک میں. خاص کر ادھر کی فوٹو میں نے ٹک ٹاک بنائے ہیں، مجھے اس دن کسی نے ٹک ٹاک میرا ہی والا بھیجا ہے جس میں نے کہا ہے کہ عمران خان میں جرت ہے، بہادری ہے اور غیرت ہے، باضمیر ہے، فائنینشیل کرپٹ نہیں. آپ کو پتا ہے، میں آپ کو بھیج دیتا ہوں، وہ آپ چلا لینا. پھر کسی نے اس کو کٹ اینڈ پالش کر کے مجھے بھیجا ہے کہ فضل الرحمان صاحب میں جرت ہے، فضل الرحمان. ٹھیک ہے، اب جو سننے والا ہے، میں خود حیران ہو گیا کہ یہ تو میں نے نہیں کہا. فضل الرحمان صاحب کے یہ فیچرز میں نے بیان نہیں کیے. ٹھیک ہے، لیکن ایسے کٹ کاپی پیسٹ کر کے جو انہوں نے کٹ ویلڈ کر کے لگایا تھا، کسی نے یہ پھر نہیں دیکھنا ہے کہ آپ کتنے کہاں سے بلونگ کرتے ہیں. بٹ ٹیگ لگ گیا آپ کے اوپر، آپ ٹیگ ہو گئے. لیٹ سے 100 ویورز نے آپ کو دیکھا، آپ کو ایک غلط چیز، اسکینڈلائز چیز کے ساتھ دیکھا، تو 100 ویورز میں جو 50 ہیں وہ تو اینی ویز جو آپ کو جانتے ہوں خاص کر اور تھوڑا سا آپ سے گرج رکھتے ہیں، وہ کہیں گے یار اس کی عادات اتوار اسی طرح تھے، تو وہ ٹیگ کر دیں گے آپ کو. 25% جو ہے وہ آپ کو کوسچن مارک میں ڈال دیں گے، یار ہو سکتا ہے نہ ہو. 25% جو ہے وہ اسٹانچ لکھیں گے نہیں یار ایسی بات نہیں ہے. تو یہ جو انفلوئنسر کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، ہم انفلوئنسر کو زائد جو ہے، جیسے میں نے اپنی ایکسپرٹیز بتا دی کہ میرے یہ ایریاز ہیں جن میں نے انفلوئنس کر کے مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنے کا ایک ذہن بنایا ہوا ہے. اب اس میں 10 سال بھی لگ سکتے ہیں، 2 ماہ بھی لگ سکتے ہیں، 6 ماہ بھی لگ سکتے ہیں. اس طرح جو بندہ جس چیز میں بات کرتا ہے، فری دنیا ہو گئی ہے. پہلے ایک ایکسپرٹ بات کرتا تھا نا کسی چیز پر. میں اس دن میڈیا کی آپ کو بات بتا رہا ہوں، پھر اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. یہ صرف ایک ذہن میں آئی بات، یہ بھی ایک چونکہ ہمارے لیے KPI ہے کہ اگر ہم اس کو کنسیڈر کریں. جیو نیوز کے اوپر ہم لوگوں نے کیپٹل ٹاک کے اوپر ایک سروے کیا. 68% پولیٹیکل شوز ہے. حالانکہ ٹاک شو ہے، ضروری تو نہیں کہ آپ پولیٹیکل شو صرف کریں. 5% ایکسپرٹس بلائے جاتے ہیں کسی بھی فیلڈ کے. ریسٹ آف دا بقایا جو ہے یہ سوشل ورک اور ان چیزوں کے. اب آپ مجھے بتائیں کہ جہاں پر 68% ریشو یعنی لوگ دیکھ رہے ہیں، تو 68% صرف پولیٹیکل جنگ، لڑائی جھگڑا، بات چیت، پرسپیکٹیو فیوچر، یہ وہ. یہ جو ایکسپرٹ صرف 5% بلائے گئے ہیں، تو آپ کا قبلہ کیسے درست ہوگا؟ تو میڈیا نے اپنا، سوشل میڈیا نے خاص کر ایک بڑا نیگیٹو رول پلے کیا ہے اس حوالے سے کہ جو آپ بات کر رہے تھے 9 مئی کے حوالے سے
کہ وہ چیز اس طرح ہے ہی نہیں جس طرح سے دکھائی گئی ہے.